يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد وقال أيضا كل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال أيضا لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صلوات عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، چونکہ آج عروہ کی کلاس کے ساتھ ساتھ امام کی شہادت کا دن بھی گزرا ہے، اس مناسبت سے کچھ گفتگو بھی رہے گی اور مصائب بھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہو رہا کہ ہم نے ہر چیز کو احصا کر دیا ہے امام میں، محصور کر کے محدود کر کے رکھ دیا ہے امام کے اندر۔ ہر چیز آپ کو امام میں ملے گی۔ جس طرح قرآن کی خوبی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ ہر خشک و تر جو ہے وہ قرآن مجید میں مل جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ قرآن یہ آواز بھی دے رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہ ہم نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی مقرر کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس زمانے میں دوسری قومیں کس کو ہادی مانتی ہیں، لیکن ہمارا ہادی ہمیشہ زندہ اور موجود ہے، اور امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی۔ تو آج ہادی ہم مانتے بھی ہیں، اور جو ہادی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہم ایسا مانتے ہیں کہ جیسے حاضر و ناظر کی طرح ہے۔ وہ اس عقیدے کی طرح نہیں کہ مر گئے تو بالکل فنا فاتحہ ہو گیا، اور جو کہتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کوئی چیز بھی نہ ہو، ایسا عقیدہ ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ نہیں، تو امام علیہ السلام ان کے اندر پروردگار عالم نے ہر چیز کو احصا کر دیا۔ چھٹے امام کی زندگی میں صلوات اللہ علیہ آپ اہم ترین چیز یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے شریعت و فقہ کے مسائل میں اتنی زیادہ جد و جہد کی ہے کہ ان کو 90% کام آپ کو جو ہے فقہ میں نظر آئے گا، شریعت کے مسئلے میں نظر آئے گا کہ انسان جب عقیدہ اختیار کر لے تو عمل کے میدان میں بھی راہ خدا پر گامزن ہو سکے، یہ اہم بات ہوتی۔ ورنہ زبانی دعویٰ کرنے والے، زبانی ادعا کرنے والے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو نہ کرتے ہوں، تو وہ اتنا اس راستے کے ساتھ گامزن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اہل بیت سے شمع حاصل تو کرتے ہیں لیکن وہ صحیح استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے ہر قوم کے لیے شریعت اور ایک راستہ رکھا ہوا، اور اسی کو چھوٹے امام نے آگے بڑھایا اور اتنا زیادہ اس پر کام کیا گیا کہ ہماری فقہ جعفری مشہور ہو گئی۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ چھٹے امام نے سب سے زیادہ حوزہ علمیہ پر ہی کام کیا ہے، جہاں پر حوزہ علمیہ کی اتنی زیادہ جو ہے خدمت کی کہ جس کے نتیجے میں 400 علوم کا درس ایک ساتھ مسجد النبوی میں پڑھایا جاتا تھا۔ 400 علوم شاید ہم گن بھی نہ پائیں، لیکن یہ 400 علوم کا درس امام کی رہنمائی میں ایک ساتھ ایک ہی مسجد میں دیا جا رہا ہو تو بتائیے کہ کتنے عظیم پیمانے کا درس، جو آج کی یونیورسٹیوں میں بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا۔ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹی جو ہے نا، اس میں بھی اتنا بڑا درس جو ہے نہیں ہوتا ہوگا، اتنا چھوٹی سی مسجد میں چھٹے امام 400 علوم پر درس دیا کرتے تھے۔ کتنی عظمت کی بات ہے۔ تو چھٹے امام کے نام سے حوزہ علمیہ کا لفظ بہت کھل کر کے ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ
ایک غمناک جملہ بھی امام کا ہمیں سننے ملتا ہے کہ جب چھٹے امام کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور آگ لگانے کے نتیجے میں چھٹے امام اپنے بال بچوں کو لے کر کے بڑی کوفت کی حالت میں باہر نکلتے ہیں، اور سامان کافی جل جاتا ہے، گھر کا ساز و سامان سب جل گیا تقریباً، لیکن الحمدللہ بال بچوں کو جو باہر لے کر کے ایک کنارے پر بیٹھے تو زار زار رونے لگے، بہت بآواز بلند شدت سے رونے لگے۔ کسی نے کہا مولا الحمدللہ آپ کی جان بھی بچ گئی، آپ کے گھر والوں کی جان بھی بچ گئی، آپ کے بچوں کی بھی جان بچ گئی، پھر اتنے زار و زار رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چھٹے امام نے اس وقت بھی بی بی زینب کو یاد کیا، ہائے یا امتی زینب، کہ میری بیوی میری اماں زینب پر عاشور کے دن کیا قیامت گزر گئی۔ لیکن ظالموں نے زینب کو اس وقت بھی چین نہ لینے دیا کہ جب زندہ تھی، اور آج بھی بی بی زینب کے شہید ہو جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد بھی دشمن اور ظالم بی بی زینب کو چین لینے نہیں دے رہا، اور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی زینب کے روزے پر کس طرح جو حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج کے جو زمانہ ہے اس میں آپ نے سن رکھا ہے کہ کس طرح جیلیں ٹوٹ رہی ہیں، اور جیلیں ٹوٹنے کے بعد وہ بھی رینجرز آف فوج سامنے کھڑی ہے، اس کی موجودگی میں جو بھاگ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کن کی ایما پر یہ کام ہو رہا۔ اور جب جو ہے ان کو باقاعدہ فوج بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے تو پورا ایئرپورٹ بند کر دیا جاتا ہے اس عنوان سے کہ صفائی کی جا رہی ہے، بھیجا جا رہا ہوتا ہے شام کی طرف تاکہ بی بی زینب پر حملہ کیا جائے۔ اور یہ تکفیری گروپ جو ان کی رہنمائی اور ان کے لیے جو مددگار ہیں، وہ پتہ چل رہا ہے کہ کون افراد ہیں، کس کی ایما پر یہ ہو رہا، اور ساری دنیا سے یہ تکفیری گروپ مل کر کے فوج بنا کر کے جو ہے بی بی زینب پر حملہ کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کی جیلیں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ خالی یہاں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر جیل ٹوٹنا پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کے ذریعے سے حکومتوں کو مجبور کیا گیا یہ کام کرے۔ اس لیے بی بی زینب کتنی مظلومہ تھی کہ اس وقت بھی ان کو چین سے نہ رہنے دیا گیا، آج مرنے کے بعد بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا۔ ہاں عزیزو، ان سارے مصائب کے باوجود ہمیں چھٹے امام نے یہ درس دیا کہ حوض علمیہ اور علمی میدان میں کام کرنا اتنا اہم ہے کہ اگر شیعت کی بقا چاہیے تو علمی میدان میں جتنا کام ہوگا وہ شیعت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا شریعت پر عمل ہوگا اتنا ہی انسان دینی لحاظ سے مضبوط ہے۔ چنانچہ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کوئی ایسا مسئلہ نہ سیکھے کہ جو اس کو روزمرہ زندگی میں پیش آ سکتا ہے اور پیش آنے کا امکان ہے، اس کے باوجود اس نے وہ مسئلہ نہیں سیکھا اور وہ مسئلہ اتفاق سے اس کو پیش بھی آ گیا، تو نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہگار رہے گا
اور گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کو توبہ کر کے اس مسئلے کو سیکھ کر عمل کرنا ہے. ہاں البتہ وہ شخص کہ جس کو یقین تھا کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آنے والا ہی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے اس کے اپنے خیال میں، اور اتفاق سے ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو اس نے نہیں سیکھا، یہ سمجھ کر کے اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا، اور اتفاق سے مسئلہ پیش آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہگار بھی نہیں ہے اور اس کو توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ مسئلہ دونوں عملی طور پر ایک ہی انجام دیں گے، جس کو مسئلہ اس کا پیش آنے کا امکان تھا اور جس کو یقین تھا کہ مسئلہ نہیں پیش آئے گا، دونوں کا رائے حل ایک ہی ہے کہ جب مسئلہ پیش آ جائے تو اس وقت جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ انجام دے، پھر بعد میں جا کے مجتہد کے مسئلے سے ملائے، مجتہد کے فتوے سے ملائے. اگر فتوے کے مطابق اس کا کام تھا تو اس کا کام مکمل ہو گیا، لیکن اگر فتوے کے مطابق نہیں نکلا تو ایسی صورت میں اس کام کو دوبارہ اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے گا، چاہے جس کو یقین تھا کہ مسئلہ مجھے پیش نہیں آئے گا، چاہے وہ شخص کہ جس کے اندر مسئلہ پیش آ جانے کا امکان تھا. دونوں کا عملی طور پر تو وہی کام انجام دینا ہے، فقط ایک گناہگار ہوگا مسئلہ نہ سیکھنے کی وجہ سے، دوسرا گناہگار نہیں ہوگا مسئلہ نہ سیکھنے کی وجہ سے. ایک مثال تو گزر گئی، دوسری مثال یہ کہ اگر انسان بالفرض 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد شک کرنے لگے کہ اب مجھے نماز کو کیسے مکمل کرنا ہے، یا دوسری رکعت کے بعد تشہد بھول کر کے کھڑا ہو جائے. جب کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تشہد تو پڑھا نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ مسئلہ سیکھا نہیں ہے، چاہے وہ شخص ہو کہ جس کو یقین تھا کہ یہ مسئلہ مجھے پیش ہی نہیں آئے گا، پھر بھی آ گیا اس کو، یا وہ شخص کہ جس کو مسئلہ پیش آنے کا امکان تھا اس کے باوجود اس نے نہیں سیکھا اور اب مسئلہ پیش آ گیا کہ تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کیا کرے؟ تو دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ جو ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق کام انجام دے دے، بعد میں مجتہد کے فتوے کے مطابق دیکھے کہ کام مجتہد کے فتوے کے مطابق تھا تو ٹھیک ہے، مجتہد کے فتوے کے مطابق نہیں تو پھر دوبارہ اسی کو عمل کا انجام دے مجتہد کے فتوے کی طرح کے جیسا کہ مجتہد نے فرمایا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد اس کے ذہن میں یہ آیا کہ بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھ کر تشہد پڑھ لیتا ہوں اور پھر تشہد پڑھ کے پھر آگے بڑھوں گا، تو اس نے نماز کے آخر میں دیکھا کہ مجتہد کا فتویٰ بھی ایسی تھا کہ جب تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھ کے تشہد جو انجام دے اور پھر جو ہے نماز کو مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے سہو انجام دینے. اس نے جو ہے سجدے سہو انجام نہیں بھی دیے تو سجدے سہو جو بعد میں بھی قضا کیے جا سکتے ہیں، سجدے سہو میں اتنی گنجائش موجود ہے بہرحال، تو اس کی تو نماز صحیح ہو گئی. لیکن ایک شخص آگے نہیں بڑھا، یعنی اس طرح کے تشہد کے لیے بیٹھا نہیں، بلکہ جو ہے نماز میں انہوں نے کہا کہ چلو تشہد بھول گیا آخر میں پڑھ لوں گا، رہ گیا نا اب تو آخر میں پڑھ لوں گا بس. اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ شاید وہ صحیح ہوگا، اب تو یہ جو آگے گزر گیا چلو الماضی ما مضى وقتہ لازم اجلہ. تو
جو گزر گیا گزر گیا. چنانچہ جب جو ہے نماز مکمل کری، نماز مکمل کرنے کے بعد تشہد ایک اضافی بھی پڑھ لیا. بعد میں جا کے مجتہد کے فتوے سے ملا ہے تو غلط نکلی نماز، تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ جو اس کی نماز مجتہد کے فتوے کے مطابق نہیں نکلی، کیونکہ اس وقت بیٹھ جانا تھا، وہ بیٹھا نہیں ہے. نہیں تو دونوں کے مسئلے ایک جیسے ہیں، چاہے جس کو یقین تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا، چاہے جس کو یقین نہیں تھا، اس کے باوجود جس نے مسئلہ نہیں سیکھا اور یقین تھا اس گناہگار نہیں ہے. جس نے مسئلہ نہیں سیکھا اور جس کو امکان تھا کہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے پھر بھی نہیں سیکھا تو گناہگار بھی ہے، توبہ کرنا واجب ہے. آئیے دوسرا مسئلہ اسی کے ذیل میں کہ اگر کسی وقت انسان کو اپنے مجتہد کا فتویٰ پتہ نہ چل رہا ہو تب کیا کرے؟ اس وقت انسان کے پاس کیا راہ حل ہے؟ اس کے بعد جو پرانے علماء تھے، بعض علماء، ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ اگر اس عمل میں تاخیر کرنا ممکن ہے تو تاخیر کرے، ابھی اس کو نہیں کرے. مثلا نکاح کا مسئلہ، مثلا کاروبار کا مسئلہ تاخیر تو کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں سے انتظار نہیں کر سکتے ہیں، نکاح ہو رہا ہے تو انتظار نہیں کر سکتے. تو جو ہے انتظار جب نہیں کیا جا رہا ہے تو تاخیر نہیں کر سکتے بعض وجوہات کی. لیکن اگر تاخیر کرنا ممکن ہو کسی طریقے سے بھی تو نکاح کو تاخیر کر دے گا، کاروبار کے مسئلے کو تاخیر کر دے گا، بعد میں انجام دے گا، پہلے مسئلہ معلوم کرے گا. اور اگر تاخیر کرنا ممکن نہ ہو تو پھر احتیاط پر عمل کرے گا. جیسے انسان کو نماز کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ جب پیش آ گیا تو اس میں جو احتیاط کا پہلو ہے وہ اختیار کرے گا، کیونکہ نماز کے اندر جو ہے تاخیر کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ نماز جو ہے قضا ہو جائے گی. مجتہد کا مسئلہ جو ہے کب پتہ نہیں وہاں سے جواب آئے گا، نجف اشرف سے جو ہے اس کو 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو انتظار نہیں کر سکتا ہے. نماز کو جو ہے ابھی فوراً انجام دینا ہے، نماز کے وقت کے اندر انجام دینا ہے، اس لیے تاخیر کرنا ممکن نہیں ہے. تو نماز کے درمیان جو احتیاط کا پہلو ہے اختیار کرے گا. مثلا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مجھے قصر نماز پڑھنا ہے یا پوری نماز پڑھنا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ قصر بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے، تاکہ قضا جو ہے ہر صورت میں نہ کرنا پڑے، یعنی وقت گزرنے سے پہلے پہلے اصل نماز ادا ہو جائے. یعنی بعد میں مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کے حساب سے کر لیں. لیکن اگر نہ تاخیر کرنا ممکن ہو، نہ احتیاط کرنا ممکن ہو، بلکہ اس کے لیے عمل کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس کا آخری علاج یہ، بلکہ موجودہ مراجع جو ہے ان کے نزدیک تو یہی ہے. موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ تاخیر کرنا بھی کوئی لازمی نہیں ہے، احتیاط کرنا بھی کوئی لازمی نہیں ہے. وہ تو پرانے علماء کا نظریہ تھا، وہ کہتے ہیں تاخیر و احتیاط لازمی نہیں ہے، البتہ بہتر ضرور ہے، بہتر ضرور ہے. ان دونوں تاخیر و احتیاط کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جو ہے اس مسئلے پر عمل کر سکتا ہے کہ اپنے مجتہد عالم کا فتویٰ معلوم نہیں ہے تو سیکنڈ نمبر کا جو مجتہد اس کے بعد ہے فل عالم، اس کے مسئلے پر عمل کیا جا سکتا ہے. بعد والے مجتہد کی طرف رجوع کرے اور اس کے مسئلے کے مطابق عمل کر لے. آئیے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مثلا انقلاب اسلامی ایران آنے سے پہلے آغا خمینی کا باقاعدہ فتویٰ یہ تھا کہ ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا حرام ہے، ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. یہ آغا خمینی کا مسئلہ تھا اس زمانے میں. اور یہ مسئلہ ان کی وجہ بھی بعض لوگوں نے دریافت کی
کہا کہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ اتنا پاکیزہ نفس ہوگا کہ ہر وقت ٹیلی ویژن میں حرام کی ہر چیز سے بچتا رہے. مجھے اعتماد نہیں آتا، اس لیے میں جو ہے حرام کا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے جو خمینی اجازت ہی نہیں دیتے تھے ٹیلی ویژن کو گھر میں رکھنے کی، اور جو ہے اس کی خرید و فروخت کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے. اس لیے اس زمانے میں ان کا یہ فتویٰ تھا. البتہ انقلاب اسلامی آنے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر اجازت دی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کو کہہ رہے ہیں کہ جب خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اب خمینی کا اس زمانے کا مقلد، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، مسئلہ مل نہیں سکا، کہیں سے بھی تلاش کرنے کے باوجود ان کا مسئلہ نہیں مل سکا. تو انہوں نے سوچا کہ جب اپنے مجتہد کا مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو اس زمانے کے اندر دوسرے مجتہد آغا خوئی تھے. انہوں نے آغا خوئی کے مسئلے کو دیکھا، وہ مل گیا، اس کے مطابق عمل کیا. کیا خوئی جو ہے ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت کی اس زمانے میں بھی اجازت دیتے تھے. چنانچہ انہوں نے ایک دکان کھولی ٹیلی ویژن کی اور ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو خوئی نے اجازت دی ہوئی تھی. جب جو ہے ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت کی اجازت مل چکی آغا خوئی کے فتوے کے لحاظ سے، تو وہ بیچتے رہے یہاں تک کہ ایک زمانے میں ان کو پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں، ہمارے جو مجتہد آغا خمینی ہیں ان کے نزدیک جو ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت حرام ہے. تو اب جیسے ہی پتا چلے گا اپنی دکان ٹیلی ویژن کی بند کر دیں گے. ٹیلی ویژن بیچنا اب جائز نہیں ہے، پہلے جائز تھا آغا خوئی کے فتوے کے مطابق. اب جیسے ہی پتا چلے گا آغا خمینی اجازت نہیں دیتے جو ہمارے مجتہد ہیں، تو ٹیلی ویژن کی دکان فوراً بند کر دیں گے، خرید و فروخت جائز نہیں ہے. پہلے اگرچہ کہ آغا خمینی کا فتویٰ پہلے بھی تھا، لیکن چونکہ پتہ نہیں تھا اور شریعت نے اجازت دی تھی کہ اب سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، کوئی نے اجازت دی تھی عمل کی، اس لیے وہ جائز ہو جائے گا جو اب تک چلتا آیا. لیکن جیسے ہی پتہ چلا اس کے بعد فوراً حرام ہو جائے گا. ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت فوراً حرام ہو جائے گا. اس لیے اگر اپنے مجتہد کا مسئلہ معلوم نہ ہو تو سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی اجازت ہوا کرتی ہے. کہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہے تو اپنے بعد والے مجتہد کی طرف رجوع کرے. یا الٹا مسئلہ دیکھ لیجیے، مثلا کوئی آغا خوئی کا مقلد تھا اور آغا خوئی کے مقلد کے لیے سفر پیش آ گیا اور سفر کا اس کو مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ آغا خوئی کا مسئلہ کیا ہے. کہ آیا حد ترخص کے بعد جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے یا پھر جو ہے اپنے شہر میں اپنے محلے ہی سے وہ سفر شروع ہو جایا کرتا ہے. سفر کا مسئلہ کہ بڑے شہروں کے اندر خالی شہر کے اندر ہی جو ہے نماز قصر ہو جاتی ہے اور شہر کے اندر ہی روزہ جو ہے قصر ہو جایا کرتا ہے. انہوں نے آغا خمینی کا مسئلہ یاد کیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ آغا خمینی بڑے شہروں میں کہتے ہیں کہ بڑے شہروں کے اندر یہاں پر روزہ بھی جو ہے بڑے شہروں میں نہیں رکھا جا سکتا، اگر اتنا سفر کیا ہے شہر کے اندر بھی تو نہیں رکھ سکتے ہیں. اور بڑے شہروں میں نماز شہر کے اندر بھی قضا ہو جایا کرتی ہے، قصر ہو جایا کرتی ہے، شہر کے اندر قصر ہو جایا کرتی ہے. تو انہوں نے خمینی کے مسئلے پر عمل کیا اور شہر کے اندر ہی نماز کو قصر کر لیا. سفر کرنا تھا ان کو، کیونکہ آخوئی کا مسئلہ تو معلوم نہیں تھا. جبکہ آخوئی جو ہے الٹا مسئلہ کہتے کہ بڑے شہروں چھوٹے شہروں شہر سے باہر نکلنے کے بعد جو نماز قصر ہوا کرتی ہے، 14 میل جانا اور 14 میل آنا ہو تب. تو انہوں نے خمینی کے مسئلے پر شہر کے اندر ہی قصر کر ڈالی ہے. نہیں، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ آخوئی تو شہر کے اندر قصر مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو خمینی مانتے ہیں. نہیں، اس لیے اب جو مسئلہ پتہ چلا تو اس کے نتیجے میں
آئندہ نمازیں اپنی آخوئی کے مسئلے کے مطابق پڑھے گا، بلکہ جو نمازیں آغا خمینی کے مطابق پڑھ چکا ہے اور اب مسئلہ پتہ چل گیا تو اس مسئلہ پتہ چل جانے کی وجہ سے ان کی قضا بھی کرے گا، ان کی قضا بھی کرے گا۔ کاروبار کا مسئلہ تو چلا گیا، وہ ہاتھ میں آنا ممکن نہیں ہے، وہ ہو گیا ختم۔ جس کا وقت گزر جاتا ہے وہ ختم، جس کا وقت ممکن ہے، جس کو جو پکڑنا ممکن ہے تو وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو مسئلے آغا خمینی پر عمل کرنے کے نتیجے میں اب غلط ہو گئے ہیں اور آخوئی اس کو جو ہے وہ آخوئی کے لحاظ سے نماز باطل ہو گئی ہے، ان نمازوں کی بھی قضا کرنا پڑے گی۔ تو کوئی آ کر کہہ سکتا ہے بھائی جب قضا ہی کرنا تھی تو اتنی مغز ماری کیا کہ ہم نے رکھا ہی کیوں، ہم نے جو نماز پڑھی کیوں، بیکار پڑھنی نہیں تھی انہیں سے فائدہ کیا ہوا انہیں؟ پہلے بھی پڑھو اور بعد میں بھی پڑھو، ڈبل ڈبل پڑھو، اس سے تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعد میں پڑھیں گے، دیکھیں گے جب مسئلہ پتہ چلے گا۔ کہتے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، خدا کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا کہ پھر آپ سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف جائیں تو مجتہد کی طرف جانا ہے انہیں، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے انہیں۔ یہی تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ایسے مرحلے میں ہم کتنا شرعی مسائل پر عمل کرتے ہیں، کسی کو تو دیکھا جاتا ہے نہیں کہ انسان کتنا جو ہے شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ شریعت کی پابندی اتنی عظیم ہے کہ جس کی خاطر آپ دیکھیں کہ بی بی زینب آخر وقت کے اندر بھی جب خیمے جل رہے تھے اور آخری خیمہ بچ گیا تب بھی بی بی زینب خیمے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری بیویاں خیمے سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یزیدی لشکر والے کہہ رہے کہ باہر نکلو ورنہ جو ہے ہم خیمے کو چھیننا چاہتے ہیں اور خیمے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ بیویوں نے کہا حسین ہمیں یہاں بٹھا کر کے گئے، ہم یہاں پر سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ امام وقت ہمیں اجازت نہ دے۔ اور جب جو خیمے کو آگ لگا دی گئی تو آگ لگانے کے نتیجے میں اب شہزادی زینب نے امام سجاد سے پوچھا، اجازت لی کہ کیا ہم جو ہے صحرا میں نکل کر کے اپنی جان بچائیں یا پھر جو ہے جل کر کے خیمے میں مر جائیں۔ اس وقت سید سجاد نے اپنی امامت کا پہلا مسئلہ بی بی زینب کو جو بتایا وہ یہی تھا کہ علیکن بالصحرا، ارے صحرا میں نکل جاؤ۔ اور اس کے نتیجے کے اندر بی بی زینب جو ہے اپنے ساری شہزادیوں کے ساتھ جو ہے خیمے سے اس طرح باہر نکلی جس طریقے سے جو ہے ایک گھر جس میں آگ لگ جایا کرتی، کس طریقے سے ویرانی کے عالم میں جو بیویاں باہر نکلا کرتی ہیں، اس طریقے سے بیویاں باہر نکلی۔ ارے صرف یہی نہیں، ارے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بی بی زینب کو وہاں پر بھی اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی اور مرنے کے بعد بھی لاشے کے ساتھ اور اپنے حرم کے ساتھ کس طرح کی گستاخی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ لیکن نہیں، میں کہوں گا ان سے پہلے ان کی والدہ محترمہ شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد جب علی نے فاطمہ کے لاشے کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا، حکومت وقت کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم فاطمہ کے لاشے کو دوبارہ نکالیں گے اور نکالنے کے بعد دوبارہ ہم حکومت کی رہنمائی میں دفن کریں گے۔ تو ایک مرتبہ علی سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ گھر میں آئے، سبز کرتا پہنا، گریبان چاک کیا، آستینے چڑھائے، نیام سے ننگی تلوار لے کر فاطمہ کے جو قبر پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر ایسا وقت، ایسا ماحول ہو جائے تو علی کے قریب کوئی نہ آئے، اس لیے کسی حکومت وقت کی ہمت نہ ہوئی کہ علی کے قریب آ سکے۔ میں علی کے آگے ہاتھوں کو جوڑوں گا، کہوں گا مولا آپ سے ارے میت کی بے حرمتی برداشت نہ ہو
سکی. میں سلام کرتا ہوں امام زمانہ کو کہ کیسے برداشت کیا ہوگا اور کربلا میں کس طریقے سے. ارے میرے مظلوم امام نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار پاک کے ساتھ اپنے بابا کے لاشے کی پامالی کو دیکھو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہی اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نسلوں کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آج کی خاص مناسبت کی وجہ سے